السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا وادی القریٰ اور تیمہ کی فتح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ وہ علاقہ جو یہودیوں سے بھرا ہوا تھا، ایسا علاقہ جہاں کے یہودی مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکہ دیا کرتے تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی کی اور خیبر فتح کر لیا۔ خیبر کے بعد خیبر کے قریب میں ایک اور دوسرا علاقہ تھا جس کو وادی القریٰ کہا جاتا ہے۔ وادی القریٰ ایک وادی ہے، پانی کے گزرنے کی جگہ۔ اس وادی پر کئی گاؤں تھے، ایک بڑی آبادی تھی چھوٹے چھوٹے گاؤں کی۔ تو وہاں جتنی آبادی تھی یہ مکمل تقریباً یہودیوں کی آبادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کر چکے تو وادی القریٰ کی طرف پہنچے، چونکہ جن یہودیوں نے غداری کی تھی، جنہوں نے دھوکہ دیا تھا، وہ یہاں پر بھی رہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کی باتیں ماننے کے بجائے مخالفت پر اترتے ہیں اور جنگ کی شروعات کرنے لگتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم تو ان سے بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں اور اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ بجائے ہم سے بات چیت کرنے کے ہم پر تیر برسا رہے ہیں۔ اور اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام قتل کر دیے گئے یہودیوں کے تیر کی وجہ سے۔ جیسے اس غلام کا قتل ہوا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہنیئا لہ الجنہ، یہ غلام جس کا قتل ہوا ہے یہودیوں کے تیر کی وجہ سے، اب یہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کلا والذی نفسی بیدی ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا۔ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ جنت میں جائے گا؟ یہ تو ہمارے ساتھ تھا، لیکن خیبر میں جب جنگ ہوئی، وہاں جو مال غنیمت حاصل ہوا تو اس غلام نے مال غنیمت کے تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ چیزیں نکال لی تھی، اور یہ خیانت ہے۔ جنگ میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال باقاعدہ حاکم کے جو کمانڈر ہوتا ہے وہ اس کے حوالے کرنا ہوتا ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں، اور پھر جو فوجی ہوتے ہیں ان تمام کا جو حصہ ہوتا ہے وہ حصے کے حساب سے وہ اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن تقسیم سے پہلے اگر کوئی سامان پسند آ جائے اور وہ اٹھا لے، چپکے سے رکھ لے اپنے پاس، تو یہ خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلا والذی نفسی بیدی ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا۔ یہ جو چادر اس نے لی تھی خیبر کے مال غنیمت میں سے،
بغیر بتائے ہوئے یہ خیانت ہے، اور اس خیانت کی وجہ سے انہیں عذاب ہوگا، اس خیانت کی وجہ سے انہیں عذاب ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ وہاں پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھبراتے ہوئے فوراً پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوتے کا تسمہ بھی مال غنیمت میں تھا، میں نے رکھ لیا تھا، یہ لیجئے واپس۔ آپ نے فرمایا یہ بھی عذاب کا باعث ہوگا، یعنی معمولی چیز بھی آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک طرح سے مسلمانوں کو اس بات سے بھی باخبر کر دیا کہ آپ جنگ کے میدان میں ہو تو بھی آپ کی محنت سے، آپ کی قربانیوں سے، دشمن کی طرف سے حاصل ہونے والا مال، آپ اس مال پر بھی حاکم سے پہلے تسلط نہیں جما سکتے، اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے۔ تو جب جنگ کے میدان میں وہ اس مال کے اندر خیانت کرنے پر اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو پھر عام چیزوں میں جس طرح سے ذمہ داران مدرسوں میں، مسجدوں میں، جمعیتوں میں، کمیٹیوں میں، سوسائٹیوں میں، یہ قوم کی جو چیزیں ہیں، قوم کی جو ملکیت ہوتی ہیں، جہاں پر قوم اپنا پیسہ لٹا دیتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں جہاں پر بھی قوم اپنا پیسہ جمع کر رہی ہوتی ہے یا سامان دے رہی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں وقف کر رہی ہوتی ہے تاکہ غریبوں کو تقسیم ہو، اگر اس میں سے تقسیم کرنے سے پہلے ذمہ داران اگر چپکے اپنا سامان نکالنے لگے، اس میں سے خیانت کرنے لگے، تب ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو ان کی محنت کا نہیں ہے، نہ انہوں نے قربانیاں دی اس کے لیے، وہ تو قوم کا ہے، انہوں نے لڑ کر حاصل کیا ہے، جنگ کے میدان میں لڑ کر حاصل کر رہے ہیں، تب بھی وہ بغیر اجازت کے کوئی سامان نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ یہاں یہ نصیحت بھی دے دی۔ اس کے بعد یہ وادی القریٰ کے اندر جب اس شخص کا قتل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے ایک پہلوان سامنے آ گیا اور مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے گئے اور انہوں نے اس کا قتل کر دیا۔ دوسرا یہودی میدان میں آیا، اس نے مقابلے کی دعوت دی، اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ تیسرا یہودی آیا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اور جب بھی ایک مقابلہ ہوتا تھا تو ایک مقابلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نصیحت کرتے تھے، دیکھو جنگ پر آمادہ نہ ہو، یہ موقع ہے آپ لوگوں کے لیے، دین اسلام کو قبول کر لو، یہ موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان پر وہ یہ دین نازل فرمایا ویسے مجھ پر دین نازل فرمایا ہے، لہذا اگر آپ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہو تو مجھے بھی نبی مانو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کے آنے کا ذکر کیا تھا۔ نصیحت کرتے رہے اور وہ لوگ سرکشی پر اترتے رہے، یہاں تک کہ پھر علل اعلان مکمل جنگ ہوئی دونوں جماعتوں کے درمیان میں، ادھر سے مسلمان اور ادھر سے وادی القریٰ کی یہودی۔ صبح سے لے کر شام تک یہ جنگ چلتی رہی، اور شام ہونے سے پہلے جب سورج غروب ہونا تھا اس سے پہلے یہودی تھک گئے، ہار گئے، اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اب ہماری بربادی شروع ہو جائے گی، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے مصالحت کی، اور بعد میں یہ معاہدہ ہوا ان دونوں کے درمیان میں کہ وادی القریٰ کے جو یہودی ہیں انہیں جلا وطن نہیں کیا جائے گا، جیسے خیبر کے یہودیوں کو جلا وطن نہیں کیا گیا ویسے انہیں بھی جلا وطن نہیں کیا جائے گا۔ یہاں جو باغات ہیں، اب چونکہ یہ علاقہ فتح ہو گیا ہے لہذا اب یہ مسلمانوں کا ہو گیا، اب اس پر ملکیت مسلمانوں کی ہے،
اب یہاں جو یہودی ہوتے ہیں، یہ یہودی ان باغات میں کام کریں گے، جو پیداوار ہوگی وہ پیداوار کا آدھا ان یہودیوں کا ہوگا اور آدھا مسلمانوں کا ہوگا۔ اس طرح سے وادی القریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آیا، خیبر بھی اور پھر اس کے بعد وادی القریٰ بھی۔ ایک چیز غور کرنے کی ہے یہاں پر، یہودی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، سب سے زیادہ خطرناک دشمن مسلمانوں کے یہود ہیں۔ اور خیبر کے بعد ایک یہودی عورت نے باقاعدہ نبی کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی، اور کئی مرتبہ انہوں نے مدینہ میں بنو قینقاع وغیرہ، بنو قریظہ، جب یہ مدینہ میں رہا کرتے تھے وہاں پر بھی نبی پر کئی مرتبہ حملے کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ نبی کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو بجائے ان کا خاتمہ کرنے کے ان کو وہاں رہنے کی اور زندگی گزارنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے خاتمے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ ان کی دعوت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو راہ راستہ پر لانے کے لیے آئے تھے۔ ورنہ اتنا اچھا موقع تھا آپ کے پاس، قوت آپ کے پاس تھی، غلبہ آپ کو مل چکا تھا، آپ چاہتے تو پوری قوم کو جلا وطن کر سکتے تھے، جائیں جہاں جانا ہے وہاں چلے جائیں، مجبور ہو تب بھی نکل جائیں یہاں سے، یا کم سے کم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو جلا وطن نہیں کریں گے، یہ جہاں جائیں گے وہاں مسلمانوں کو پریشان کریں گے، لہذا تمام کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قتل عام کا حکم نہیں دیا، نہ ان یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ سے فارغ ہونے کے بعد مقام تیمہ کی طرف جاتے ہیں، خیبر اور تیمہ ان دونوں کے بیچ میں وادی القریٰ ہے، تو خیبر سے اب وادی القریٰ گئے، اب وادی القریٰ سے تیمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تیمہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے یہودی سیدھے آپ کے پاس آ کر صلح کے لیے بات کرنے لگتے ہیں۔ جب ان کو پتہ ہوتا ہے خیبر فتح ہو گیا، وادی القریٰ فتح ہو گیا، تیمہ تو چھوٹا سا ہے، ہم کیا کریں گے ان کا مقابلہ، تو انہوں نے سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ اور یہاں پر بھی اسی طرح کی صلح ہوئی جیسے وادی القریٰ میں ہوئی تھی، جیسے خیبر میں ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہاں سے جلا وطن نہیں کیا۔ اور ایک چیز ہے، یہاں یہودی یہ کام کرتے تھے، ان باغات سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، آدھی پیداوار یعنی آدھا فائدہ وہ حاصل کرتے تھے اور آدھا فائدہ مسلمانوں کو ہوتا تھا۔ یہودیوں کے کام سے، ان کی محنت سے جو پیداوار ہوتی تھی اس کا آدھا حصہ مسلمانوں کو آتا تھا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ یہودی ہیں ان کا بائیکاٹ کر دو، ان کا فلاں کر دو، ان کے باغات تھے وہ، اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھے، لیکن کام تو یہودی کر رہے تھے۔ آپ نے ان یہودیوں کو کام بھی دیا اور پھر ان سے جو فائدہ ہو رہا تھا اس کا آدھا فائدہ آپ لیتے بھی رہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی قوم سے تجارت آپ کر سکتے ہیں۔ تجارت کرنے کے لیے، معاملات کرنے کے لیے کہ آپ مسلمانوں سے ہی معاملات کریں، کافروں سے نہیں کر سکتے، نصرانی سے نہیں کر سکتے، یہودی سے نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہودیوں سے معاملہ کرنا، ان سے اس طرح سے فائدہ اٹھانا غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو آدھا فائدہ دیتے، نہ ان کی محنت کے بعد آدھا فائدہ خود لیتے۔ ان کی محنت کا پیسہ بھی ہمارے لیے حرام، اور وہ ہماری زمین پر رہیں، ہماری کھیتی میں وہ کام کر کے اپنا پیٹ بھریں، یہ بھی ہمارے لیے حرام۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، انہیں بھی زندگی گزارنے کا موقع دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ہمارے پاس بعض مرتبہ بہت سے لوگ مسلمانوں میں ایسے جذباتی ہیں، اس طرح کے جذبات کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھار جلسہ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے بس جلسہ ختم ہوگا وہ سیدھے وہاں جا کے پورے ملک کو تہس نہس کر کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ ہمیشہ کسی قوم کی تباہی کی باتیں کرنا، کوئی بھی قوم ہو، کافر ہو، کافروں میں دوسری جتنی جماعتیں ہیں، کوئی بھی ہو،
مسلمانوں کا کام ان لوگوں کی تباہی نہیں ہے، مسلمانوں کا کام ان لوگوں کو راہ راست دکھانا ہے، ان کو صحیح راستے پر لانا ہے۔ اگر ان لوگوں کی تباہی مسلمانوں کا مقصد ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں اس قوم کو معاف نہ کرتے۔ جس قوم نے باقاعدہ کئی سال غداریاں بھی کی، کئی سال دھوکہ بھی دیا، کئی مرتبہ نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، اتنا بڑا جرم، اس جرم کے باوجود آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں، جبکہ اس جرم کی وجہ سے وہ قتل کے مستحق تھے، اور پھر انہوں نے صحابہ پر حملہ کیا، صحابہ سے جنگ کی، نبی سے جنگ کی، میدان جنگ میں اترے ہیں، اور میدان جنگ میں اترنے کے بعد جب قیدی آتے ہیں تو ایسی صورت میں اب اس سامنے والی جماعت کو اختیار ہوتا ہے کہ یہ جنگی مجرم ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے کو، قوم کو بڑا خطرہ ہے، لہذا خطرے کے اعتبار سے ایسے مجرمین کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا مقصد، پہلے جب ہم مکہ میں بالکل شروعات تھی دین کی دعوت کی، اس وقت بھی ہمارا مقصد لوگوں کی مخالفت کرنا، لوگوں سے جنگ کرنا، لوگوں کا قتل کرنا یہ نہیں تھا۔ جب ہم کمزور تھے تب بھی، اور جب ہمارے پاس طاقت آ گئی، غلبہ ہمارا ہو گیا، ابھی بھی ہمارا مقصد وہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہمارا مقصد تھا دین کی دعوت، اور آج بھی ہمارا مقصد ہے دین کی دعوت۔ تو دنیا کے اندر مسلمان کسی بھی جگہ رہتے ہوں، ہمارے اس ملک کے اندر بھی بعض مرتبہ بعض افراد چند قوموں کے نام لے کر، چند جماعتوں کے نام لے کر، بعض شخصیتوں کے نام لے کر ایسی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں کے اسٹیج سے، مسلمانوں کی جماعتوں سے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف ان لوگوں سے دشمنی کرنا ہے، نہ خود دین پر قائم ہوتے ہیں، نہ خود اپنی زندگی میں اسلامی قوانین نافذ کرتے ہیں، نہ خود توحید پر قائم ہے، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، سب میں مبتلا ہیں، سودی کاروبار میں مبتلا ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضے میں مبتلا ہیں، حرام کھانے میں مبتلا ہیں، لیکن ٹارگٹ ہوتا ہے یہ قوموں کو برباد کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کو دھمکیاں دینا، ان کو مارنے کی باتیں کرنا۔ نہ خود مسلمان بنے اور نہ کسی کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو مسلمانوں کی دعوت میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جب مسلمان بار بار کسی قوم کو دشمن کہہ کر جو گردانتے ہیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ہی نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کی دعوت کا نقصان ہوتا ہے۔ اسلام کو جس تیزی سے پھیلنا چاہیے، اس ملک میں اتنی بڑی تعداد ہے، لوگ کہتے ہیں 20% ہیں، 25% ہیں، 30% ہیں۔ 30% کا مطلب 10 لاکھ نہیں ہے ہم لوگ، 30% کا مطلب 25 کروڑ، 30 کروڑ، 30 کروڑ مسلمان۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کسی جگہ پر اگر 30 کروڑ مسلمان ہوں، 30 کروڑ مسلمانوں کا اثر اس کے اطراف کے لوگوں میں کیسے ہونا چاہیے تھا؟ کس طرح سے ان کے اخلاق کا، ان کے ایمان کا، ان کے اعمال کا، ان کی شکل و صورت کا، ان کے معاملات کا کیسے ان کا اثر ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جب یہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان خود اسلام پر نہیں ہے، مسلمان خود اسلام سے دور ہے، وہ دوسرے لوگوں کو کہاں سے اسلام کی دعوت دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کا جو سفر ہے، یہ خیبر کا سفر مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پیغام اور بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے سیرت کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔